کہ جو ہے حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں, تبدیلیوں کے ساتھ چلو. زمانہ کبھی بھی ایک جیسا نہیں رہتا, یاد رکھو. 1947 کے بعد یا 1857 کے بعد سے ہی مسلمانوں کے ہاتھ سے حکومت نکل گئی تھی اور نیا جمہوری نظام چھا رہا تھا دنیا پر, جمہوری نظام. پھر اس کے علاوہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں دوسری اقوام نے ترقی کر لی تھی اور مسلمان پچھڑ گئے تھے, انگریزوں سے ہار گئے تھے. پھر تقسیم جب عمل میں آئی تھی تو ہندوستان میں جو ہے وہ ہندوؤں کے لیے بلکہ سیکولر ملک قرار دیا گیا تھا, اور پاکستان میں جو ہے مسلمان چلے گئے تھے. تو اب مسلمانوں کے ہاتھ میں اقتدار نہیں تھا اور جگہ جگہ فسادات ہو رہے تھے. تو بہت سہمے ہوئے تھے, یہ کیا ہو گیا اچانک. مسلمانوں کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوگا اچانک. ہم نے 800 برس یہاں حکومت کی تھی اور آج جو ہے ہم کٹ رہے ہیں, اور بہت خطرہ محسوس کر رہے تھے. وہ بالکل جو ہے مسلمانوں کی حکومت جب چلے گئی تھی تو اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہت پیچھے تھے, تعلیمی میدان میں بھی بہت پیچھے تھے, ہر لحاظ سے کمزور ہو گئے تھے. تو ان کو جو ہے مولانا نے یہ نصیحت کی تھی اور یہ آئیڈیالوجی سکھائی تھی کہ زمانے کی تبدیلیوں کے ساتھ چلو. مطلب آپ انگریزی بھی سیکھو, سائنس اور ٹیکنالوجی بھی سیکھو اور جمہوریت کو اپناؤ. چنانچہ اسی آئیڈیالوجی کو اپناتے ہوئے آ رہے ہیں مسلمان لوگ یہاں پر. اور آج اگر ہم کو ہندوستان میں رہنا ہے, صرف مسلمانوں کو ہی نہیں بلکہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو مولانا آزاد کی اس آئیڈیالوجی پر چلنا ہوگا, سیکولرزم کی اس آئیڈیالوجی پر چلنا ہوگا. بچوں ہم روزانہ عہد پڑھتے ہیں, عہد پڑھتے ہیں آپ لوگ, ٹھیک ہے. عہد میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں نا, جتنے بھی جملے لکھے ہوئے ہیں وہ ایسی شخصیتوں کی عکاسی کرتے ہیں. عام طور پر ہم کو یہ سننے میں ہوتا ہے کہ یہ جو کتاب میں کی باتیں ہیں یہ کہاں زندگی میں لا سکتے ہم. بچوں جو کتابوں میں کی جو باتیں ہیں یہ جو انسان کے مشاہدے اور تجربے کی باتیں ہیں. انسان جو مشاہدہ کرتا ہے اور اس کے جو تجربات ہوتے ہیں اور کچھ لوگ جو اچھے عمل کر کے جاتے ہیں وہی باتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہوتی ہے. یاد رکھیے, پہلا جملہ ہے بھارت میرا ملک ہے. یعنی بھارت یہ ہر ہندوستانی کا ملک ہے. یاد رکھو آپ کا ملک ہے. کوئی آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ آپ کا ملک نہیں ہے سمجھ میں. آپ کو استقامت کے ساتھ اسی ملک میں رہنا ہے اور یہاں کے ایک بھی آدمی کو دنیا کی کوئی بھی طاقت ہندوستان سے باہر نہیں نکال سکتی. یاد رکھو سب بھارتی میرے بھائی اور بہنیں ہیں, ٹھیک ہے. مولانا ابوالکلام آزاد نے قومی یکجہتی کو فروغ دیا تھا اور سچے دل سے قومی یکجہتی کو فروغ دیا تھا. وہ ہندو مسلم اتحاد کے جو ہے علمبردار تھے. کبھی کوئی پروگرام ہوتا اس زمانے میں, مساجد میں تقاریر ہوتی تو ہندو بھی آ جاتے, تو مسلمان سوال پوچھتے مولانا آزاد سے, مولانا آزاد کیا ہندو بھی مساجد میں آ سکتے ہیں؟ تو مولانا نے جواب دیا کہ ضرور آ سکتے ہیں, کیوں نہیں آ سکتے. تو اس طرح انہوں نے ہندو مسلم اتحاد کو جو ہے فروغ دیا تھا. اور آپ پڑھتے ہیں عہد میں کہ میں اپنے ورثے پر فخر کرتا ہوں اور اس کے قابل بننے کی کوشش کرتا رہوں گا. تو مولانا آزاد کو اپنا جو ورثہ ہے, قومی ورثہ, تہذیبی ورثہ یا مذہبی ورثہ, اس پر فخر تھا اور اس پر پورا اترنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو اس قابل بنایا تھا. استادوں اور بزرگوں کی عزت کروں گا. جب تک آپ استادوں اور بزرگوں کی عزت نہیں کریں گے آپ کبھی بھی بڑے آدمی نہیں بن سکتے. یہ بات یاد رکھیے. یہ مولانا آزاد جیسے لوگوں نے کر کے دکھایا. پھر آپ پڑھتے ہیں استادوں بزرگوں کو سب کی عزت کروں گا, ہر ایک سے خوش اخلاقی کا برتاؤ کروں گا. یہی جو چیز ہے جو دوسرے لوگوں کے دلوں میں جگہ بناتی ہے. جب آپ دوسروں سے اچھا برتاؤ کریں گے تو آپ دوسروں کے دلوں میں جگہ بنائیں گے اور آپ کو صدر کیا اس سے بھی بڑا عہدہ دیں گے, جیسا کہ مولانا ابوالکلام آزاد کو ملا تھا. میں اپنے ملک اور اپنے لوگوں کے لیے خود کو وقف کرنے کی قسم کھاتا ہوں. یہ لوگوں نے کیا کیا زندگی بھر, کوئی کمائی نہیں کی, کوئی عیش عشرت کی زندگی نہیں گزاری, اپنی پوری زندگی قوم کے لیے وقف کر دی. تقریریں کی, لاٹیاں کھائی, جیل میں گئے, اپنی پوری صلاحیتوں کو جو ہے قوم کے لیے استعمال کیا, وقف کر دیا اپنے آپ کو. آپ جب جیل میں تھے آپ کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا, آپ اپنی بیوی کے تدفین میں بھی نہیں جا سکے. دیکھیے قربانی, اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا. یہ لوگ ایسے لیڈر تھے تحریک آزادی کے
کہ انہوں نے ملک کو آزادی دلانے کے لیے اپنے گھروں کو بیچا تھا، اپنے گھروں کو بیچا تھا، گھر بیچنے پڑے کچھ لیڈروں کو. اور آج کے لیڈر ہم دیکھتے ہیں کیسے ہیں. اور آخری جملہ کیا ہے؟ ان کی بہتری اور خوشحالی میں میری خوشی ہے. یہ بہت عظیم مقصد ہے. دیکھیے یہ عظیم لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے. یہ لوگ اپنے لیے کچھ نہیں کرتے، یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا خوش رہے، تمام انسان جو ہے خوش رہے، تمام دنیا میں امن ہو، تمام لوگوں کو انصاف حاصل ہو. یہ ان کی کوشش ہوتی ہے. اور جب سب لوگ، دوسرا آدمی بھی خوش ہوتا ہے تو ان کو خوشی نصیب ہوتی ہے. یہ پیغمبروں والا کام ہے بچوں. تو یہ عہد جو پڑھتے ہیں نا آپ، یہ تمام جملے ان شخصیات کی جو پرسنالٹی ہے اس کی عکاسی کرتے ہیں. تو آج ایسے لیڈر نہیں ہے، لیکن ایسے لیڈر ہم میں پیدا ہو سکتے ہیں. علامہ اقبال نے شعر کہا ہے، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. صداقت سچائی، عدالت انصاف، شجاعت بہادری. بہادری کا مطلب یہ نہیں آوارہ گردی مار پیٹ، یہ نہیں. ٹھیک ہے، بہادری کسے کہتے ہیں نا؟ حق کے لیے اٹھنا اور اس کو حاصل کرنا، اپنا حق چھیننا، اسے کہتے ہیں بہادری. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. چنانچہ آپ امام الہند کہلائے. یہ تمام باتیں، صفات آپ کے اندر تھی، چنانچہ آپ امام الہند کہلائے. تو یہ تھا بچوں لیڈر اور لیڈرشپ کے بارے میں. اب میں دوسرا جو اسی پروگرام سے مناسبت رکھنے والا جو موضوع ہے تعلیم اور اس کا مقصد، اس پر چند باتیں کہوں گا. چونکہ آج میرے کو وقت ملا ہے، کیونکہ آج باہر کے مہمان نہیں ہے، باہر کے مقرر نہیں ہے، اس لیے جو ہے وقت ملا ہے، اس لیے میں زیادہ وقت لے رہا ہوں. اگر اجازت ہو تو میں اور اپنی تقریر کو کنٹینیو کروں. تو تعلیم، دیکھیے بچوں آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لیکن تعلیم کا جو ہے ڈیفینیشن کیا ہے یہ معلوم ہونا ضروری ہے آپ کو. ٹھیک ہے، تعلیم کے بہت سارے ڈیفینیشن ہیں، لیکن